ہاتھوں میں ہے جن کے بھی اے شاہ تیرا دامن، ہاتھوں میں ہے جن کے بھی اے شاہ تیرا دامن، وہ لوگ نہیں ہوں گے گمراہ خشخشی داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ تو ہر دفعہ آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، اب تک آپ کو یاد نہیں ہوا بھائی یہ مسئلہ؟ بالکل خشخشی داڑھی منڈانے ہی کے مترادف ہے۔ خشخشی داڑھی تو آج کل حافظوں کو دیکھا بڑی معذرت کے ساتھ شعبان میں تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تراویح پڑھا دیتے ہیں اور بالکل صاف کر کے عید میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ موسمی داڑھی بھائی یہ بالکل غلط ہے، جب داڑھی رکھ لی تو رکھ لو اس کو۔ ہمارے اہل سنت جماعت کے نزدیک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لحیہ داڑھی پر ایک مکمل رسالہ لکھا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ عرف میں سنت ہم کہہ دیا کرتے ہیں، جیسے کسی بھی کام کو ہم نے کہہ دیا یہ سنت ہے، عرف میں یہ سنت کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ داڑھی کا رکھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں حدیث سے۔ قربانی جب ایام آئے تو قربانی کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہادی اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید ابن ارقم فرماتے رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ما ہادی اداہی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرما قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیے عرف میں اس کو سنت کہا گیا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کو قربانی اگر چھوڑے تو سنت کا تارک نہیں بلکہ اس نے واجب کو ترک کیا۔ پھر اس میں حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں ترشواؤ، تو کتنی بڑی داڑھی بڑھائی جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فعل یہ تھا کہ وہ داڑھی شریف کو اپنی مٹھی میں لیتے اور مٹھی میں لینے کے بعد جتنی بڑھتی اس کو کاٹ دیا کرتے۔ ایک صاحب آئے، بڑا پیارا مسئلہ انہوں نے پوچھا مجھ سے، انہوں نے پوچھا ایک پروفیسر صاحب کا نام لے کر پوچھا کہ ان سے مسئلہ یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ داڑھی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بھائی داڑھی، بکنے یہ داڑھی سے ناپو 4 انگل، یہ جو اگر داڑھی تسلیم کرتے ہو تو اس داڑھی سے 4 انگل ناپ اور جو بچے اس کو کاٹ دو۔ کیا مطلب؟ یعنی 1.5 انچ کی داڑھی جب یہاں سے ناپیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے ہے کہ داڑھی کو ایسے تھوڑی کے نیچے سے ہاتھ میں لے کر یہاں سے انہوں نے کاٹی، اور اگر یہ دلیل ہے کہ یہ داڑھی ہے، ہم نے کہہ دیا داڑھی، ان کا یہاں سے ناپو 4 انگل، تو میں نے کہا یہ داڑھی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا یہاں سے ناپو 4 انگل، تو یہاں کی باری نہیں آئی۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ خشخشی کا قول بالکل غلط ہے۔ پوری سنت کے مطابق داڑھی رکھنی چاہیے، اور وہ ہے 1 قبضہ، 4 انگل 1 قبضہ مٹھی میں پکڑنے کے بعد جتنی بچ جائے اس کو کاٹ دیا جائے۔ بہت زیادہ لمبی داڑھی کو بھی ہمارے علماء نے بہت سے دیکھا لوگوں کو، اللہ اکبر، دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں ان کے یہاں داڑھی چھوٹی کرانا ہی منع۔ میں کیا بات کروں، داڑھی کو باضابطہ بغل میں دبا کر وضو کرتے، اتنی بڑی داڑھی۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ جیسے ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام جب باہر نکلنے لگے تو مٹکے میں اپنے چہرے کو دیکھا، اس طریقے سے بال درست کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آدمی جب اپنے احباب میں جائے ذرا طریقے سے جائے، بال ذرا ٹھیک کر کے جائے۔ اب بالکل آدمی ایسا نہ ہو کہ مولوی کے صف میں جب آئے تو ایسا لگے کوئی جنات آ رہا، یہ تو جمیل نہیں، یہ تو جمال کے خلاف ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ قول بھی کیا، بڑا لطیفہ ہے یہ، ایک قول یہ کیا کہ ایک قول ہمارے فقہا کا یہ ہے کہ جس کی بہت بڑی داڑھی ہو وہ بے وقوف ہوتا، بہت لمبی داڑھی والا بے وقوف ہوتا۔ تو ایک صاحب کی بہت لمبی داڑھی تھی، اس کو علامہ شامی نے کہیں نقل کیا، بہت بڑی داڑھی تھی، انہوں نے یہ قول پڑھا کہ بہت بڑی داڑھی رکھنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ ان کا کتنی داڑھی رکھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا 1 مشت داڑھی رکھنی چاہیے۔ انہوں نے قینچی لی اور 1 مشت داڑھی کو پکڑ کر بجائے یہاں سے کاٹنے کے یہاں سے کاٹ دیا اوپر سے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ بہت بڑی لمبی داڑھی رکھنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے
جمال کو پسند کرتا. ایک مجھ داڑھی ہو, اس میں کنگھی ہو, اس میں تیل لگا ہو, دیکھنے میں آدمی بھلا چنگا نظر آئے کہ بچے دیکھ کے اسے ڈریں. یہ ہے ہمارا مذہب اس معاملے میں. اس سے چھوٹی داڑھی شرن وہ داڑھی نہیں. البتہ کسی صاحب کوئی حافظ صاحب آ جائیں, ان کی داڑھی ہو خشخشی, لوگ تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں, ہاں وہ توبہ کر لیں, بھائی میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا, اس کا عہد کرتا ہوں. اب ان کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی, چاہے ان کی داڑھی خشخشی ہو, آدھے انچ کی ہو, پورے انچ کی ہو, توبہ کر لی. اب توبہ کرنے کے بعد کوئی شرعی قباحت نہیں ہوگی, اب ان کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی.